جاتا ہے اور میں رب اسے عطا کرتا جاتا ہوں۔ تو وقت بھی چونکہ مختصر ہے اور میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے شان اولیاء ذکر کر دی جائے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ رہ جائے کہ معاذ اللہ سنیوں کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے اور یہ صرف حکایات سے گزارا چلانے والے لوگ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی شان اللہ میں نے تلاوت کی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ فرمایا اے ایمان والو، سب سے پہلے مقدم تو ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر اور تمام ضروریات دینیہ پر۔ فرمایا ایمان رکھنے کے بعد تقوی اختیار کرو، عمل کرو، اچھے اعمال کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد اگر تم چاہتے ہو نا تمہارا ایمان محفوظ ہو، عمل محفوظ ہو، تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، محبوب بندے، فرمایا ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کی برکت سے تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی سنگت اور رفاقت کو اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان جو ہے نا یہ انسان کو ہر وقت ورغلاتا ہے، ان الشیطان ذئب الانسان، فرمایا یہ انسان کا بھیڑیا ہے، اور بھیڑیے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسی بکری کو تلاش کرتا ہے یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والنائیۃ، فرمایا جو دور ریوڑ سے الگ اور ایک کنارے پر بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے نا، بھیڑیا اس کا شکار کرتا ہے۔ اور جو بندہ مسلمانوں کی جماعت سے، کاملین کی سنگت سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ مل جاؤ تاکہ تم شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ تو پہلا اس کا فائدہ یہ ہے اولیاء کاملین کی صحبت کا، سنگت کا، رفاقت کا، کہ بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی ایمان عطا فرماتا ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے رجیم کیا نا تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں مانگی، کچھ اختیار مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ پاور، وہ اختیار دے دیے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، زمین کے اندر پھیل جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ولأغوینہم اجمعین، تیرے سب کے سب بندے جو ہیں انہیں میں گمراہ کر دوں گا اور وہ ہدایت سے دور چلے جائیں۔ اور آگے اس نے اقرار کیا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے نیک بندے، اولیاء کاملین، ان پر میرا بس نہیں چل سکتی، وہ مجھ سے محفوظ ہے۔ تو فرمایا یہ جو مخلص بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ تاکہ شیطان سے تم بھی محفوظ ہو جاؤ۔ تو اولیاء کاملین کی صحبت کا اب وقت نہیں ہے، ورنہ بڑی تفصیل ہے، بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ مزہ آتا، لیکن وقت کی پابندی ضروری ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے اولیاء کاملین کی صحبت کا، سنگت کا، نسبت کا، کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ ایک بندہ، ٹائم چونکہ ہو چکا ہے اس لیے یہ حدیث مبارکہ پوری کر کے انشاءاللہ میں اختتام کرتا ہوں، کہ ایک بندہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی قوموں میں سے، پہلی امتوں میں سے وہ ایک راستے پر چل رہا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ ہے، وہ اس کی ملاقات اور زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، وہ انسانی شکل میں آ کر، انسان کی صورت بنا کر، بظاہر وہ بندہ بن کر راستے میں بیٹھ گیا۔ اور جب وہ بندہ وہاں پہنچا اس نے اس سے ملاقات کی، سلام کیا اور پوچھا قال این ترید، تو کہاں کا ارادہ رکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ قال ارید اخلی فی هذه القریہ، اس نے کہا یہ ساتھ والی بستی میں اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔
قال هل لك علی من نعمت تربها، اس نے کہا کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کر رکھا ہے کہ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا لا غیرہ، اس نے کہا نہیں، اس کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی ایسا دنیاوی تعلق نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی ایسا غرض نہیں ہے۔ لا غیر انی احببتہ فی اللہ، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے میں اس کی محبت کے لیے جا رہا ہوں۔ قال فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، تو اس نے کہا تجھے مبارک ہو، میں کوئی عام انسان بندہ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، قاصد ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین تجھے سلام ارشاد فرما رہا ہے اور رب نے پیغام بھیجا ہے، اے بندہ تو میری رضا کے لیے میرے بندے سے محبت کرتا ہے، میں بے نیاز ہو کر میں رب تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ انی احببتہ فیہ، فرمایا تو میرے بندے سے میری محبت میں میری رضا کے لیے پیار کرتا ہے، اس کا صلہ میں نے یہ دیا ہے کہ میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا، نسبت کا، محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک لوگوں کی محبت اور رفاقت اور سنگت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو اس کے احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔